سیریز کی پہلی ویڈیو میں مسلمانوں کی ان کتابوں کا ذکر کیا گیا جن میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی کے دوران رسول اللہ کی تصاویر بنائی گئیں۔ اس ویڈیو میں 16ویں سے 19ویں صدی تک کی کتابوں کا تذکرہ آئے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ کی تصاویر صرف سیرت یا تاریخ کی کتابوں میں شامل نہیں کی جاتی تھیں۔ مختلف موضوعات کی کتابوں کے مصنف عقیدتاً رسول اللہ کی شبیہ کتاب کے آغاز میں شامل کر لیتے تھے۔ سب سے پہلے ان 2 تصاویر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کی مکمل تفصیلات دستیاب نہیں۔ خلیلی کلیکشن آف اسلامک آرٹ میں موجود اس تصویر کو موسیٰ و اوج کا نام دیا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قصص الانبیاء کے کسی مخطوطے کا حصہ ہے۔ اس کا سن غالباً 1460 عیسوی ہے۔ اس ورق پر تینوں ابراہیمی مذاہب کی تصاویر ہیں۔ اوپر حضرت موسیٰ اوج بن عنق کو قتل کر رہے ہیں۔ بائیں جانب ننھے عیسیٰ بی بی مریم کی گود میں ہیں۔ نیچے رسول اللہ خلفائے راشدین اور اپنے نواسوں حسن حسین کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مذہبی اساطیر کے مطابق اوج بن عنق حضرت آدم کا نواسا تھا۔ وہ عام انسانوں کے مقابلے میں طویل القامت تھا۔ وہ واحد کافر تھا جو کسی نیک عمل کی وجہ سے طوفان نوح میں ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور کئی ہزار سال زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اسے قتل کیا۔ اس کی تصویریں کئی مخطوطوں میں شامل ہیں۔ ماہرین نے اس تصویر کے مصور کو گلستان پینٹر کا نام دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہران کی گلستان پیلس لائبریری میں کلیلہ و دمنہ کے ایک مخطوطے میں اس سے ملتی جلتی تصویر ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں تصاویر ایک مصور نے بنائی ہیں۔ کلیلہ و دمنہ حکایات کا مجموعہ ہے جو سنسکرت کی صدیوں پرانی کتاب پنچ تنتر سے ماخوذ ہے۔ گلستان لائبریری کے مخطوطے کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اگر کلیلہ و دمنہ اور موسیٰ و اوج کی تصاویر کا مصور ایک ہے تو پھر یہ مخطوطہ بھی 15ویں صدی عیسوی کا ہوگا۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں بستان سعدی کے ایک مخطوطے کا ورق ہے جس پر معراج رسول کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ خیال ہے کہ یہ مخطوطہ 1525 سے 1535 عیسوی کے درمیان بخارا یا ہرات میں تیار کیا گیا۔ اس کے مصور کا نام سلطان محمد نور درج ہے۔ فارسی زبان میں تاریخ کی 2 مشہور کتابوں کے مصنف دادا پوتا ہیں۔ روضۃ الصفا کے مصنف محمد ابن خوان شاہ تھے، جنہیں میر خوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 7 جلدوں پر مشتمل تاریخ لکھی۔ اس کے کئی مخطوطے موجود ہیں جن میں سے ایک ڈبلن کی چیسٹر بیٹی لائبریری میں ہے۔ یہ نسخہ 1594 عیسوی یعنی کتاب مکمل ہونے کے 100 سال بعد کا ہے۔ اس میں رسول اللہ کی کئی تصویریں ہیں۔ ایک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ میر خوان کے پوتے غیاث الدین خوان میر نے دادا کے کام کی تلخیص حبیب السیر کے نام سے مرتب کی۔ اس کے بھی کئی نسخے دستیاب ہیں، جن میں سے ایک واشنگٹن کی فریئر گیلری آف آرٹ اور ایک گلستان پیلس لائبریری میں ہے۔ گلستان والا نسخہ 1535 عیسوی کا ہے اور اس میں ایک تصویر رسول اللہ کی معراج پر ہے۔ نظام گنجوی کی کتاب خمسہ نظامی کو پنج گنج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5 طویل نظموں کا مجموعہ ہے جن میں لیلا مجنوں اور شیریں فرحات جیسی محبت کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے کئی مخطوطے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے ان نسخوں میں بھی معراج کی تصویریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ فال نامہ پیش گوئیوں
اور شگون دیکھنے کی کتاب ہے۔ اس کے مختلف نسخے امام جعفر صادق اور کئی دوسرے لوگوں سے منسوب ہیں۔ اس کے 16ویں اور 17ویں صدی کے کئی نسخے مختلف لائبریریوں میں ہیں۔ ان میں رسول اللہ کی متعدد شبیہیں موجود ہیں۔ کہیں وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کہیں معراج کے سفر پر ہیں، اور ایک میں کوئی بادشاہ ان کے ہاں حاضری دے رہا ہے۔ شہدائے کربلا کے کئی مقتل عربی اور فارسی میں لکھے گئے۔ ترک زبان میں ایک مقتل لامعی چلبی کا ہے جس کا نام مقتل آل رسول ہے۔ اس کا 1580 عیسوی کے باتصویر نسخے کا ایک ورق نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم میں موجود ہے۔ اس میں رسول اللہ تبلیغ کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ترک زبان میں لکھی گئی ایک تاریخ کا عنوان زبدۃ التواریخ ہے جس کے مصنف کا نام سید لقمان ہے۔ اس کے کئی باتصویر نسخے ایشیا اور یورپ کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ استنبول کے ٹرکش اینڈ اسلامک آرٹ میوزیم کے مخطوطے میں رسول اللہ کی 1 سے زیادہ تصاویر ہیں۔ قصص الانبیاء مشہور کتاب ہے جس میں انبیاء کی کہانیاں ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں ان قصوں کو جمع کر کے چھاپا۔ ایسے کئی تصویری مخطوطے موجود ہیں۔ ایک قصص الانبیاء 12ویں صدی کے مصنف اسحاق بن ابراہیم نیشاپوری نے لکھی۔ اس کے نسخے کی ایک نقل 17ویں صدی میں بنائی گئی۔ ہارورڈ آرٹ میوزیم میں اس کا ایک ورق موجود ہے جس میں رسول اللہ درس دے رہے ہیں۔ سلسلہ نامہ کے عنوان سے شجروں کی کتابیں ہر زمانے میں لکھی جاتی رہی ہیں۔ ان میں رسول اللہ کا شجرہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایسی کئی کتابوں میں رسول اللہ کی شبیہیں بھی ہوتی ہیں۔ لاس اینجلس میوزیم آف آرٹ میں سلسلہ نامہ کی ایک تصویر میں رسول اللہ اور خلفائے راشدین موجود ہیں۔ قاضی ایاز کی کتاب الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ 12ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کے 18ویں صدی میں نقل کردہ نسخے میں ایک تصویر 1900 کے آس پاس شامل کی گئی۔ نور محمد کے عنوان سے کتاب کا ایک ورق نیو یارک پبلک لائبریری کے ذخیرے کا حصہ ہے۔ مرزا محمد رفیع بازل 18ویں صدی میں مغلیہ دور کے شاعر اور مورخ تھے۔ انہوں نے حضرت علی کی زندگی پر مبنی کتاب حملہ حیدری کے عنوان سے لکھی۔ اس کے 1808 عیسوی کے بعد تصویر نسخے کے اوراق ایشین آرٹ میوزیم سین فرانسسکو، ڈیوڈ کلیکشن کوپن ہیگن اور میٹروپولیٹن میوزیم نیو یارک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان میں بھی رسول اللہ کی شبیہیں موجود ہیں۔ مختلف کتب خانوں اور عجائب گھروں میں موجود بعض تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مخطوطے کا حصہ ہیں، لیکن ان کی تفصیلات دستیاب نہیں۔ 19ویں صدی میں قاجار عہد کے کسی مخطوطے کا ایک ورق پرائیویٹ کلیکشن میں ہے۔ وہ گزشتہ دنوں نیلام کے لیے پیش کیا گیا تو محققین کے علم میں آیا۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں ہم رسول اللہ کی مزید تصاویر کے علاوہ ان کے کئی مجسموں کی تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے۔